بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی ہر مشکل کو آسان کرے اور ہر آفت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ آج بات کریں گے صبر کے بارے میں۔ صبر کیا ہے؟ صبر کی طاقت کیا ہے؟ صبر کی ڈیفینیشن یہی سے سمجھ لیں۔ صبر از ناٹ ویٹنگ، ویٹ از سفرنگ سم ٹائم، صبر از دا گڈ ایٹیٹیوڈ۔ یہ ہوتا ہے صبر۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے، کچھ بھی نہیں کیا، اپنی سچویشن چینج نہیں کی، یہ صبر نہیں ہوتا۔ بہترین صبر یہ ہے کہ آپ تمام اسباب اختیار کریں۔ سب سے بہترین تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے آگے جھک جائیں، اللہ کے فیصلوں کے آگے جھک جائیں، اللہ کے آگے گر گڑائیں، لیکن آپ جملہ کوئی بھی ایک ایسا منہ سے نہ نکلیں جس سے شکایت ہو اللہ سے۔ اللہ سے شکایت نہیں کیا کرتے۔ اللہ نے جب ہمیں کوئی مشکل دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے میرا بندہ کتنا صبر کرتا ہے۔ انما الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اصل میں یہی صبر صبر جمیلہ ہے، بیوٹیفل پیشن۔ دیکھیں، ایک بہت ہی خوبصورت مثال دینے جا رہی ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، ایک بھی موقع نہیں ہے قرآن میں، آپ کو ایک بھی ایسا سینٹینس نہیں ملے گا کہ انہوں نے اللہ سے شکایت کی ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی ٹیسٹ ہوا، اولاد کے ریلیٹڈ ہوا، لیکن اولاد کی آپس میں نہ بنی۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا ٹیسٹ ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں سے آزمایا گیا، عورت سے آزمایا گیا، یوسف علیہ السلام کو قید کیا گیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ کی طرح طرح سے ٹیسٹ دیے گئے، لیکن اینڈ آف دا ڈے ان کا مقام دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہدایت میں نہیں تھا، کافروں میں سے تھا، پیچھے رہ گیا، ڈوب گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن اللہ نے ان کا بھی ٹیسٹ لیا۔ ایسے ہی حضرت لوط کو بھی ٹیسٹ کیا گیا اپنی بیوی سے۔ حضرت ایوب کی مثال ہے ہمارے سامنے، وہ کوئی چھوٹی بیماری میں نہیں تھے، 10-20 سال ان کی بیماری میں تھے۔ روایت میں آتا ہے وہ اتنا عرصہ بیماری چلی کہ ان کو سب چھوڑ گئے، ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو صحت دی اور سب لوٹا دیا اور سب واپس کر دیا۔ پھر یہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دیکھتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام رو اٹھے، اے اللہ میری بون ویک ہو گئی ہیں، میرے بال گرے ہو گئے ہیں، میری بیوی بانجھ ہے اور میرے پاس وارث نہیں ہے اور مجھے ڈر ہے کہ میرا کوئی وارث نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے وارث دیا حضرت زکریا علیہ السلام کو۔ جب دعا قبول ہو گئی تو حیرت شو کی حضرت زکریا کہ میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے، میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ بات وہی ہے نا کہ جیسے اللہ سے ایکسپیکٹ کرو گے ویسا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دیں گے۔ اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے طرح طرح سے آزمایا اس کو، ہر ٹیسٹ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر ٹیسٹ کامیاب کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد میں ڈیلے ہوئی، اولاد سے آزمایا گیا۔ پھر 86 سال کی ایج میں ان کو بشارت دی گئی، پھر اولاد ہوئی، پھر بیٹے سے آزمایا گیا، یعنی کہ فرمایا گیا کہ اس کو ذبح کر دو، اس کے بعد یعنی کہ اللہ کی راہ میں اسے قربان کر دو۔ چھوٹی چھوٹی مثالیں دیکھ لیں کتنی زیادہ ہمارے انبیاء کی ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح کے ٹیسٹ کہ ہم دے پائیں گے۔ پھر وہ بھی اولاد سے، اولاد کا تو کہتے ہیں نا جو ہوتا ہے دکھ کھا جاتا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں انہوں نے قربان کیا، اور پھر کہا بھی باپ کو۔ تو دیکھیے آپ کی ہماری سٹوری جو ہے اتنی بڑی مشکلات نہیں ہوتی جتنی ہم ان کو اپنے پر ہیوی کر لیتے ہیں، بس ہمیں اللہ پر نا یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ نے تمام انبیاء کو رشتوں سے ٹیسٹ کیا اور ایسی سچویشن سے ٹیسٹ لیے، تو لوگوں سے آزمایا، مطلب بہت طرح کے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من صابرین، آل آف دم صابرین۔ یہ تعریف اللہ نے کی ہے پیغمبروں کی
کہ اس لیے کہ جو تمام کریکٹر آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کل من صابرین، یعنی کہ آل آف دا دیم پیشنٹ۔ اللہ نے فرمایا جو کوئی بھی صبر کرے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خود بخود آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اور انسان کی جو زندگی میں سب سے بہترین چیز ہے نا، وہ صبر ہی ہے۔ جو اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے نا، وہ صبر کرے۔ انسان کی زندگی میں صبر ایسے ہی ضروری ہے جیسے انسان کی زندگی میں پانی ضروری ہے۔ اسلام کا جو پہلا جز ہے نا، وہ صبر ہے۔ جس نے صبر کر لیا نا، اس نے ہر چیز کو آسان کر لیا۔ جس نے صبر کر لیا، اس نے اللہ کو پا لیا۔ تو صبر کرنا سیکھیں، چھوٹی چھوٹی مشکلات سے گھبرایا نہ کریں۔ ایک دن آپ کے لیے آسانی کا بھی پیدا ہوگا، آپ کی زندگی میں آسانی بھی آئے گی، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے۔ آپ اپنے اللہ کو بتایا کرو ہر بات، ہر دکھ، ہر تکلیف اللہ کے آگے گر گڑایا کرو۔ تہجد پڑھا کرو۔ تہجد جو ہے اللہ کی لاڈلی نماز ہے، اور اس سے آپ کو صبر بھی ملے گا اور آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو بھی صبر کرنے سے ان کی تمام مشکلات حل ہوں، تو آپ یہ ویڈیو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔